الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ معزز سامعین حضرات، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے اس موضوع پر بات کریں گے کہ امام احمد رضا خان صاحب سے جب یہ سوال ہوتا ہے کہ اہل حدیث غیر مقلدین جو ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہے، مطلب وہ اگر ہمارے ساتھ نماز پڑھیں تو کیسا ہے، جواب میں دیتے ہیں کئی حرج ہے۔ ایک تو یہ کہ سنیوں کی کہ مذہبی مسئلے سے ان کے ساتھ نماز منع ہے، دیکھو فتاوی الحرمین صفحہ نمبر 80۔ دوسرا یہ کہ سنیوں کو مشرک اور ان کے اماموں کو برا کہتے ہیں۔ یہ الزام ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سنیوں کو مشرک کہتے ہیں اور ان کے اماموں کو برا کہتے ہیں۔ باتیں دونوں عجیب سی ہیں کہ اماموں کو برا کہنے کا مطلب یہ کیا نکالتے ہیں؟ مطلب یہ نکالتے ہیں جب یہ لوگ اپنے بنائے ہوئے امام کو، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں لاتے ہیں، ان کی حدیث کے مقابلے میں ان کا قول لاتے ہیں یا ان کا عمل یا ان کا کوئی فعل لاتے ہیں، تب تو ہم انہیں بتلاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو حنیفہ کی حیثیت ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ امام احمد رضا خان صاحب کو انہی باتوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برا کہتے ہیں، ورنہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک اپنے سے کام جانا ہو یا یہ کہو کہ ہم ان سے اچھی ہیں یا اپنے لحاظ سے انہیں برا کہو، نعوذ باللہ، اس طرح تو ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے جب یہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ کے مقابلے میں لاتے ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کے مقابلے میں لاتے ہیں، جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں، امام ابو حنیفہ کی تقلید کی جائے گی۔ جب مسائل میں ہم انہیں کوئی حدیث دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم انہیں مسئلے میں ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، جب ہم انہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اور فعل دکھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تب ہم انہیں بتلاتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی کوئی حیثیت نہیں رسول اللہ کے مقابلے میں۔ تو اس لحاظ سے اس چیز کو یہ برا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اہل حدیث اس برا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ورنہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے امام ابو حنیفہ کو برا کہا ہو کہ بھئی یہ ہم سے اس طرح ہیں یا ویسے ہیں یا ہم درست ہیں وہ غلط ہیں، یا اس طرح نہیں کہا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث برحق ہے، ابو حنیفہ کا قول قابل رد ہے حدیث کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات مشرک کے لحاظ سے کہ دوسرا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں سنیوں کو مشرک کہتے ہیں۔ بھئی جب آپ اولیاء اللہ کو، انبیاء کو اللہ کے مقابلے میں لاتے ہیں، اللہ کی صفتیں دیتے ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں بھئی یہ شرک ہے، لیکن وہ لوگ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں۔ بھئی آپ ایسا عمل نہ کریں، شرک والا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مشرک ہو، ہم تو کہتے ہیں بھئی یہ عمل شرک سا ہے کہ آپ یہ شرک عمل کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ آپ کے قول و فعل سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، انبیاء مشکل کشا ہوتی ہیں، حضرت علی مشکل کشا ہوتے ہیں، یا دوسرے یہ مسئلے کے جیسا کہ احمد رضا خان صاحب میں لکھتے ہیں جب مجھے مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو میں یا غوث اعظم کہتا ہوں، عبدالقادر جیلانی سے مدد مانگتا ہوں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک، اب کھلا شرک کریں، آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو یہ بھی نہ کہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ پھر یہ الزام آگے کیا بات لکھتے ہیں، تو نماز میں ان کا پاس ہونا انہیں غائز آنے کا باعث ہوتا ہے، اور اصل مقصود نماز کے ذکر الہی ہے، اس میں خلل پڑتا ہے۔ تیسرے، غیر مقلدین جب اپنے طریقے سے وضو کریں اور نماز پڑھیں تو ہمارے مذہب میں وہ نماز سے باہر ہیں، کیونکہ ان کی نماز اور وضو ٹھیک نہیں، اور جو نماز سے باہر ہو اسے نماز کے صفوں میں کھڑا کرنا گناہ ہے۔ اب بات یہ ہے اگر کوئی شخص نماز حنفی پڑھے تو درست، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھے تو وہ نماز درست نہیں، اگر کوئی حنفی طریقے سے وضو کرے تو وہ درست، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کوئی وضو کرے تو وہ غلط۔ اب امام صاحب جو ہیں کہ امام احمد رضا خان صاحب نے یہ سب سے بڑا الزام لگایا اہل حدیث پر، اور یہ کہ اہل حدیث کی نماز صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے تھے، یہ بات ان کی درست ہوتی ہے اگر یہ کہتے کہ اہل حدیثوں کی نماز ابو حنیفہ کے طریقے پر نہیں ہے، تو
پھر تو ان کی بات میں ہم مان لیتے کہ واقعی ابو حنیفہ کا جو طریقہ یہ بتلا رہے ہیں، یہ جو حنفی طریقہ ہمیں بتلا رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کیسے نماز پڑھتے تھے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ جو حنفی طریقہ شو کرا رہے ہیں، ابو حنیفہ کی طرح منسوب کرتے ہیں طریقہ، تو اس طریقے پر یہ بتلا سکتے تھے کہ اہل حدیث نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں، رسول اللہ کے طریقے پر ہم ضرور نماز پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو حنیفہ کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتے، اس لیے ان کو برا لگتا ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ دیکھیے، اہل حدیث اہل سنت والجماعت کی نماز کا کوئی بھی مسئلہ اگر رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے تو دکھائیں کہ کون سا مسئلہ ہے کہ جو رسول اللہ سے ثابت نہ ہو، وہ کون سا نماز کا رکن ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ جب ہمارا ہر مسئلہ، ہر چیز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو ہماری نماز کیسے غلط ہو سکتی ہے اور آپ کی نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ جو اکثر جو اس کے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہدایت دے، جزاک اللہ خیر۔